بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے وظائف آفیشل کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کے جو مسائل ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں، یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں، یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے جاندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا۔ جیسے سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو روزی کم ملے اور سرے سے نہ ہی ملے تو اس کو اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رزق کم ملنے یا بالکل نہ ملنے میں اس کا کرم اور کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور رزق میں جو کمی پیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارے رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے۔ مگر یہ بات یہاں یاد رہے کہ رزق میں کمی نہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور نہ تو رزق میں زیادتی اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، بلکہ یہ تو امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ گناہ گار کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے نیک فرمانبردار کے رزق میں تنگی بھی ہوتی ہے۔ ان قرآنی آیات کی روشنی میں جان لینے کے بعد رزق میں خوشحالی اور تنگی لانے کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال لے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اسی لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے وقت کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور معاشی طور پر بظاہر درمیانے درجے کے متعدد لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ دوسری چیز ہے عبادت میں انہماک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع خضوع کا پاس رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔
تیسری چیز ہے کہ توبہ اور استغفار۔ قرآن میں کئی جگہ توبہ اور استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغات کو پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی راہوں سے رزق عطا کرتے ہیں جس کا اس کے ذہن و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اور آئندہ ترک کے گناہ کا پختہ عزم کرے، اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کافی فراوانی سے عطا کر رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے اور ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنا جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کفایت بھی عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، پہلے والے کا دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے کہو ہماری ناشکری کرے تو اس کے مال میں تنگی ہو جائے گی۔ تو جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو اس سے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے، اس کے مال میں فراوانی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ناشکری کرو تو رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر بندہ نہیں بن سکتا ہوں۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو۔ اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ کس بات کا شکر؟ میرے پاس ایسا کیا ہے کہ شکر ادا کیا جائے؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور اس کے جسم پر ریت بھی اڑ گئی جس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پانچویں چیز ہے صدقہ کرنا۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صدقہ دے کر رب سے تجارت کر لیں، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔